اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. I am Dr. Sarish Liaquat and I am head of department in Nishtar Institute of Dentistry. Most of you may know me, and I have done my MCPS in oral and maxillofacial surgery from Armed Forces Institute of Dentistry. Then I have done my FCPS in oral and maxillofacial surgery from Nishtar Institute of Dentistry. I am also a member of Royal College of Physician and Surgeon, Ireland, as well as I have done MFTS from Glasgow. Today I am going to tell you the do's and don'ts you should know جب آپ جا رہے ہو پارٹ 2 ایگزام کے لیے. سو یو شوڈ نو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سو فرسٹ آف آل میرے خیال سے اگر آپ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی اپنے آپ پریکٹس کر لیں گے اگین اینڈ اگین اپنی کلینکل ورک کے اندر, تو آپ کے اندر کافی زیادہ امپرومنٹ ہوگی اور آپ کے پاس ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. بیکاز یہ دیز آر سم آف دا ڈوز اینڈ ڈونٹس جو کہ مجھے لگا کہ آئی ہیو لرنڈ تھرو مائی جرنی. تو پروبیبلی آئی تھنک کہ یہ اگر ہم چیزیں اپنے اس میں پریکٹس میں لے آئیں تو وہ بہت بہتر ہو جائیں گا. ہمارا کلینکل ورک اور ہمارے پاس ہونے کی اسپیشلی جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گے. سو نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ بات کہ دس از اے کلینکل ایگزام, اور اس کو ہم ہمیشہ تھیوریٹیکل پڑھ کے چلے جاتے ہیں. آپ کو کلینکل ایگزام ہے تو یو ہیو ٹو پریپیئر کلینکلی فار اٹ. آپ کو پیشنٹس کو دیکھنا ہے, آپ کو بہت زیادہ اپنے کیسز اور پیشنٹس پریپیئر کرنے ہیں انسٹیڈ آف جسٹ آپ نے ٹاپکس پریپیئر کر کے ہم چلے جاتے ہیں. ہم اپنی تھیوری بہت زیادہ اسٹرانگ کر لیتے ہیں, اپنے ٹاپکس ہمیں بہت زیادہ اچھے آتے ہوتے ہیں, EGBG آتی ہوتی ہے ٹاپکس کی, بٹ ہاؤ ٹو کوریلیٹ دیٹ نالج ود دا پیشنٹ, دیٹ از دا تھنگ جہاں پر ہم مار کھاتے ہیں. تو آپ کو ایسے کرنا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سب سے پہلے تو پیشنٹس کے اوپر اگین اینڈ اگین اینڈ اگین یو ہیو ٹو پریکٹس فار اٹ. مائی سپروائزر ٹولڈ می دیٹ انہوں نے اپنا ایگزام دینے سے پہلے جو ہسٹری تھی وہ کہتے تھے کہ وہ مرر کے سامنے یعنی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آلموسٹ ڈیلی 100 ٹائمز وہ ایک ہی پیشنٹ کی ہسٹری ریپیٹ کرتے تھے, سو دیٹ جب وہ بولنے میں اتنے جو ہیں وہ آپ فلوئنٹ ہو جائیں اور آپ کو پوائنٹس اتنے زیادہ یاد ہو جائیں کہ جب آپ ایگزام کے لیے جائیں تو کچھ بھی مس نہ ہو. سیکنڈلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو یہ مت سوچیں کہ اس اٹیمپٹ میں تو 100% میں پاس ہو کے نکلوں گا. ٹھیک ہے, دس از دا تھنگ جو کہ ہمارے کانفیڈنس کو مار دے دیتی ہے, اس طرح سے کہ جب ایک بھی آپ کا ٹوکس کا اسٹیشن خراب ہوتا ہے تو آپ وہیں پر اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو اس میں پکا پاس ہونا تھا, یہ والا میرا خراب ہو گیا, پچھلے والا تھوڑا بہتر نہیں ہوا, تو اب نیکسٹ جو ہے وہ تو مطلب میں کتنا بھی اچھا کر لوں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پاس. سو یہ آپ نے سوچ کے نہیں جانا. آپ نے جو ہو گیا, جو ٹوکس کا اسٹیشن آپ کا خراب ہو گیا ہے, جسٹ لیو اٹ بیہائنڈ اینڈ آپ نے اگلے اسٹیشن کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, یو نیور نو کہ اگلے اسٹیشن کے اندر آپ کو کتنے مارکس ملتے ہیں, اور بلیو می کبھی کبھی آپ کے کچھ اسٹیشن آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا, لیکن اس کے اندر آپ کو پاسنگ مارکس مل جاتے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ ایکچولی ججنگ یور نالج اونلی, دے آر پروبیبلی کیا دے آر ڈیفینیٹلی جو چیز وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از یور اپروچ. ٹھیک ہے. تھرڈلی موسٹ امپورٹنٹلی جیسے میں نے کہا کہ یہ ایگزام صرف اور صرف آپ کے نالج کا ایگزام نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پڑھ کے جائیں گے تو پاس ہو جائیں گے, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھے بغیر پاس ہو جائے گا. نہ یہ ایگزام آپ کا بالکل پڑھے بغیر پاس ہوگا, اور نہ ہی یہ ایگزام آپ کا صرف پڑھ کے پاس ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو اپنی کلینکل اپروچ, اپنی پریکٹس, اپنی باڈی لینگویج, یہ ساری چیزوں پر ورک اپ کرنا پڑے گا. تھرڈلی آپ نے کمپوزڈ رہنا ہے. میں نے جیسے بتایا آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کچھ بھی بیچ میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے نروس کو لوز نہیں کرنا. یہ آپ کا ایگزام نالج سے زیادہ آپ کے نروس کا ایگزام ہے. اپنی کانفیڈنس کو لوز نہیں کرنا. آپ نے جو اپنے مائنڈ کے اندر چیزوں کو سوچا ہوا ہے کہ میں نے اس طرح سے چیز کو لے کر جانا ہے, آپ نے اس کو بیچ میں جو ہے وہ نہیں کرنا کہ یہ تو اب گڑبڑ ہو گئی ہے, اب میں کچھ بھی کر لوں, کتنی بھی محنت کر لوں, اب میں نہیں پاس ہو سکتا. یہ بات کبھی نہیں سوچنی. آپ نے ایک خراب ہو بھی گیا ہے آپ کا اسٹیشن تو آپ نے اس کو بھول جانا ہے, نیکسٹ کی طرف جانا ہے. اینڈ اسٹے کمپوزڈ, آلویز اسٹے کمپوزڈ. آپ کے 4 شارٹ اسٹیشنس ہیں, ایک لانگ کیس ہے, 4 شارٹ کیسز ہیں, ایک لانگ کیس ہے. تو اس کے اندر ایسا بھی ہے بیٹے کہ
ایک بھی آپ کا شارٹ کیس خراب ہو سکتا ہے, آپ کے 2 شارٹ کیس بھی خراب ہو سکتا ہے, آپ کو اس کے اندر ایگریگیٹ پاس ہونا ہے. اور ٹوکس کا بھی سیم ہے کہ اگر 11 اسٹیشنس ہیں, 12 اسٹیشنس ہیں, ان کے اندر سے 2 بھی خراب ہو جاتے ہیں, اس میں آپ کو 4 مارکس بھی ملتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی ایک میں آپ کو 8 مارکس مل رہے ہوں, ہو سکتا ہے کسی ایک میں آپ کو 7 مارکس مل رہے ہوں. سو کلیکٹیولی آپ نے اس کو پاس کرنا ہے. سو اسٹے کمپوزڈ, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے اسٹیشنس آپ اتنے اچھے کر لیں کہ پچھلے والا آپ کا جو ہے وہ کور ہو جائے. دین نیکسٹ از دی کہ جب بھی آپ جائیں تو یہ دس از دا تھنگ جو میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتا تھا, کیونکہ میں نے اپنی جو کلینکل ورک تھا اس کو تقریباً 2014 میں آئی ہیو لیفٹ دیٹ اینڈ آئی ہیو گون ٹو سم الائڈ سبجیکٹ. تو پھر جب میں ایگزام دینے جاتی تھی تو میں فلی تھیوریٹیکلی تو پریپیئرڈ ہوتی تھی, کلینکلی آئی واز اے بٹ لیکنگ. تو جب وہ مجھ سے کویشچن پوچھتے تو جسٹ وامٹ آؤٹ ایوری تھنگ جو کہ مجھے اس کویشچن کے بارے میں آتی تھی یا اس ٹاپک کے بارے میں آتی تھی, ہم اس کو وامٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اسپائنل ایکسیسری نرو کا اف دے آسک می, تو میں ان کو بتا دیا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کون سے لیولس کو وہ جو ہے وہ کر رہی ہے, لیول 2A اور 2B کو کیسے وہ کر رہی ہے, وہ اگر ڈیمیج ہو جائے گی تو کیا ہوگا. اس طرح نہیں کرنا. مین چیز ہی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وین ٹو آنسر اینڈ وین ٹو اسٹاپ. ٹھیک ہے, کہاں پر آپ نے رک جانا ہے. آپ نے اپنا پورا نالج اس کو نہیں دے دینا. اگر آپ ایک ہی بار میں پورا نالج اس کو دے دیں گے تو وہ آپ سے اس سے اگلی بات پوچھے گا. آپ نے اپنا ٹائم لینا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا 5 منٹس کا شارٹ کیس ہے یا فار ایگزامپل 15 منٹس کا آپ کے لانگ کیس کا وائوا چل رہا ہے, تو آپ نے اپنا بیسک آپ کی جو ٹیکنیک ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ٹائم گین کرنا ہے. آپ نے کوئی ایسا کویشچن نہیں چھوڑنا جس کا آنسر آپ کو نہ آتا ہو, ڈراپ نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ نے ایک اپنی بیسیکلی کلیکٹیولی ایک ریپوٹیشن ایسی بنانی ہوتی ہے ایگزامینر کے سامنے کہ وہ جب 15 منٹ کے بعد آپ کے اپنے اس کے اوپر لکھنے لگے کہ یہ بچہ پاس ہے یا فیل ہے یا آپ کو مارکس دینے لگے, تو وہ یہ بات سوچے کہ اس نے اتنے کویشچنس کے جواب مجھے دیے ہیں اور اتنے ٹائم کے لیے یہ بولتا رہا ہے. ڈاکٹر محمود جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک بار یہ بات سمجھائی کہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ چپ ہیں اور ایگزامینر بول رہا ہے تو سمجھیں کہ آپ فیل ہیں, اور اگر آپ کو یہ لگے کہ میں بول رہا تھا اور ایگزامینر زیادہ ٹائم کے لیے چپ تھا تو پھر آپ پاس ہیں. ٹھیک ہے, سو مین تھنگ از دس کہ آپ نے اپنا ٹائم گین کرنا ہے. آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ سے وہ اسپائنل ایکسیسری کا پوچھ رہے ہیں تو کہ ایگزیکٹ یہ دیکھیں کہ وہ آپ سے پوچھ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اسپائنل ایکسیسری کون سے 2 لیولس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے, تو آپ نے 2A 2B بول کر چپ کر جانا ہے. آگے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سر یہ کلینکلی نہیں کرتی, یہ تو سوری مطلب ایکسٹرا نہیں کرتی, جب ہم اس کو انٹرا آپریٹیولی اوپن کریں گے تب ہمیں نظر آئے گی. یہ بات آپ نے اس کو نہیں کہنی. لیٹ ہم آسک یو دس کویشچن کہ ڈاکٹر صاحبہ وہ کس لیول پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 2A اور 2B کو ڈفرینشیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح اگر آپ کو وہ پوچھتا ہے کہ وٹ از دا مینور, کہ وہ آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں, آپ نے صرف مینور کا نام لے کے چپ کر جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ پوری ڈیٹیل بتانی نہیں شروع کر دینی کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا. لیٹ ہم آسک یو اگین کہ میم یہ تو آپ نے مینور کا نام آپ نے بتایا, اچھا یہ ہوتا کیسے ہے. ٹائم گین کریں. ٹھیک ہے, آپ نے امپورٹنٹ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کسی بھی ایگزام کے لیے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل اپنے ٹوکس کے لیے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل اپنے لانگ کیس شارٹ کیس کے لیے کبھی بھی پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, تو میں نے جیسے کہا کہ آپ کو کلینکلی اس کو پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ڈونٹ برنگ یور بک ٹو دا پیشنٹ, برنگ یور پیشنٹ ٹو دا بک. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی بک کی تھیوریٹیکلی جو کچھ پڑھ لیا ہے اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے کلینکلی پیشنٹ پہ آ کے. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیسز بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت زیادہ کیسز کو بار بار پریکٹس کرنا ہے. اب جب آپ نے بہت زیادہ کیسز کو پریکٹس کر لیا تو آپ نے ان کے پوائنٹس بنانے ہیں کہ اس کے اندر فار ایگزامپل آنکولوجی کے جیسے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اپنا کورس بھی کرائیں گے, تو اس کے اندر بھی ہم آپ کو ہر پیشنٹ کے ہر کیس کے پوائنٹس بتائیں گے کہ اس کے اندر یہ والے پوائنٹس تو لازمی آپ نے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پوائنٹس بنائے ہوں گے تو جب آپ لانگ کیس یا شارٹ کیس کے لیے جائیں گے تو وہ پوائنٹس آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی چیز آپ کی ڈراپ نہ ہو. فار ایگزامپل میں نے اپنی ہسٹری کے لیے نیمونک بنایا تھا, اپنے السر ایگزامینیشن کے لیے نیمونک بنایا ہوا تھا, سویلنگ کے علیحدہ نیمونک بنایا ہوا تھا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو مجھے لگتا تھا کہ میں بھول جاؤں گی ایٹ دیٹ ٹائم, اور دیٹ از ناٹ گونا بی, مطلب وہ اسپیئر ہی نہیں مجھے کریں گے اس بات پہ, اس چیز کے میں نے نیمونکس بنائے ہوئے تھے اور ان کو میں نے یاد کیا ہوا تھا. تو اسی طرح سے اپنی ہر کیس کے آپ پوائنٹس بنائیں. فار ایگزامپل ٹراما ہے, ٹراما کے ہسٹری کے پوائنٹس آپ نے بنا کے رکھنے ہیں اور ان کے نیمونکس بنا لیں تاکہ آپ کو بھولے نہیں.
ایٹ دیٹ ٹائم اگر آپ کا پیشنٹ آ گیا ٹراما کا, آپ کو ایک شیٹ ملے گی, آنسر شیٹ ملے گی, آپ نے اس کے اوپر اپنا نیمونک سب سے پہلے لکھ لیا, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی بھی چیز آپ کی مس نہ ہو. اگر پوائنٹ بنا کر نہیں چلیں گے, رینڈملی آپ یہ بات سوچ لیں کہ مائنڈ میں کہ میں نے اس کو پڑھ لیا اور میں اس کو کر لوں گا, تو آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لو, ایکسپیریمنٹ کرو اپنا جا کے کسی پیشنٹ کے اوپر, آپ ہمیشہ بھول جاؤ گے. ہیومن مائنڈ ہے, اٹس ناٹ اے کمپیوٹر, تو ہم بھول جاتے ہیں جو بھی ہم اس طرح سے یاد کرتے ہیں. پوائنٹ وائز لکھا ہوگا, یو نیور فرگیٹ اٹ. اوکے دین ہاں, ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نو بڈی از 100% پرفیکٹ. اگر آپ ٹوکس کے لیے بھی جا رہے ہو, اگر آپ اپنے لانگ کے شارٹ کیس کے لیے بھی جا رہے ہو, کوئی بھی ایگزام دینے جا رہے ہو, اس میں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ لازمی ہوگی. جیسے میں بالکل شروع میں بھی کہہ رہی تھی کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ڈونٹ تھنک کہ یہ اب تو میں آئی کانٹ میک اٹ, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ لائک دیٹ. 100% کسی کو بھی نہیں آئے گا, کسی کو بھی نہیں آتا. انفیکٹ جو ایگزامینرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی, اگر آپ ان کو بھی سوائپ کر کے اپنی جگہ پہ لے آؤ گے اور وہ آپ ان کے ایگزامینر بن جاؤ گے, تو پروبیبلی وہ ہم سے بھی زیادہ ان کو نہیں آتا ہوگا, بیکاز وہ پڑھ کے نہیں آئے, وہ کلینکلی ہی ان کا نالج ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو بھی کئی چیزیں نہیں آتی ہوں گی. اسی طرح سے آپ 100% پڑھ بھی جاؤ گے تو بھی آپ ایٹ دیٹ ٹائم 100% پروڈیوس نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا کہ میں یہ چیز مجھے آتی تھی اب بھول گیا ہوں یا بھول گئی ہوں, اوہو یہ تو مجھے آتا تھا, مجھے یہ کیوں مس ہو گیا. جو مس ہو گیا, جو بھول گیا, کوئی بات نہیں ہے. جتنے بھی کینڈیڈیٹس آپ کے پاس آئے ہوں گے ادھر, 40 کینڈیڈیٹس 50 کینڈیڈیٹس, ان میں سے ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ہوا ہوگا کہ ان کو آتا ہوگا بٹ ایٹ دیٹ ٹائم وہ مس کر گئے ہوں گے. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اینڈ دین از ہاں, اس ٹائم پہ جو بھی آپ لوگ میں سے کلینکلی دینے جا رہے ہیں وائوا, یہ بات یاد رکھیں کہ نالج آپ کے پاس انف ہے. یہ ہمیشہ یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ شاید میں نے ابھی اور نہیں اچھا نہیں پڑھا, اور پڑھ لوں, میں یہ والی کتاب پڑھ لوں, میں نے یہ والی کتاب نہیں پڑھی. 5 6 7 8 بہت ساری کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن سب سے مین پرابلم کیا ہوتی ہے, ان کو ریٹین کرنا. سو ایک کتاب اٹھائیں, اس کو تھورلی پڑھ لو, اس کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے تھیوری پیپر پاس کیا ہے تو اس کا مطلب, یا آپ اگر ریپیٹر ہو تو آپ نے انف نالج گین کر کے ہی ادھر تک آئے ہو, ٹھیک ہے. اب مسئلہ صرف کیا ہے, ٹو آرگنائز دیٹ. جو نالج آپ کے پاس ہے, یو نو نیڈ ٹو گین اٹ مور اینڈ مور آف دا نالج, یو جسٹ ہیو ٹو آرگنائز اٹ, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے, میں نے جس طرح آپ کو بتایا, پوائنٹس بنائیں, پیشنٹس کے اوپر بار بار پریکٹس کریں, دیکھیں کہ آپ کی ویکنیس کہاں پر ہے, اس کو بار بار پریکٹس کریں. اچھا, دین ایک اور جو مجھے بات بڑی امپورٹنٹ یاد آ گئی ہے, دیٹ از کہ آپ جب بھی کوئی آنسر کر رہے ہیں, جسٹیفائڈ. مین پرابلم یہاں آتی ہے, ہم نے کتابیں بہت پڑھی ہوئی ہیں, ہم تھیوریٹیکلی بہت پڑھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ وہاں پر اس کو جسٹیفائی, جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایگزامینر آپ سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں, آپ اس کا یہ ٹریٹمنٹ پلان کیوں مجھے بتا رہی ہیں, یا آپ فار ایگزامپل اس کے اندر MRND کیوں کر رہی ہیں, SND کیوں نہیں کر رہی ہیں, یعنی سلیکٹیو نیک ڈسیکشن کیوں کر رہی ہیں, آپ اس کے اندر ماڈیفائڈ کیوں نہیں کر رہی ہیں. تو وہاں پر ہم جو ہے وہ پھر اس کو جسٹیفائی کرنے میں مار کھا جاتے ہیں. اس لیے جسٹیفائی, آلویز جسٹیفائی یور ٹریٹمنٹ پلان. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پیشنٹ کے اوپر جب بھی پریکٹس کریں, جو بھی ٹریٹمنٹ پلان بنائیں, اس کا ریفرنس ہمیشہ یاد رکھیں. اس کا ریفرنس دیں کہ میں نے اسٹڈن بران میں یوں پڑھا ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی کہ آرٹیکلس کی ریفرنس دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی پراپر ٹیکسٹ بک کا یا ریفرنس بک کا, جو کہ پاپولر بھی ہو, جو کہ وہ ڈیفینیٹلی ہم جیسے ہے کرنٹ تھیراپی ہے, اسٹیلن مران ہے, یا پیٹرسن ہے, ملورو ہے, جو کہ نون بکس ہیں جن کو فالو بھی کرتے ہیں, ان کا ریفرنس دیں کہ میں نے اس جگہ پر یہ ایسے ایسے پڑھا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ کو اگر ایگزامینر فار ایگزامپل کہتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے, وہ آپ کو کانٹراڈکٹ کرتا ہے, سو ڈونٹ چیلنج دی ایگزامینر. ڈونٹ سے کہ نہیں سر میں نے تو یہ یوں ہی پڑھا ہے اور یہ ایسے ہی ہے, اور میں جو کہہ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, یا میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کہیں گے یس سر, اٹ کوڈ بی, دیر آر مینی اسکول آف تھاٹس, اٹ کوڈ بی لائک دیٹ, بٹ آئی ہیو ریڈ اٹ فرام پیٹرسن اور 3rd ایڈیشن, اور آئی ہیو ریڈ اٹ فرام ملورو دس ایڈیشن, اینڈ ان دیٹ چیپٹر آئی ہیو ریڈ اٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے. جو ایگزامنر ہے اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ بچہ پڑھ کے آیا ہے, وہ ریفرنس کے ساتھ پڑھ کے آیا ہے, کانفیڈنٹ ہے, نالج ہے اس کے پاس, سو وہ بھی اس چیز کو کنسیڈر کرے گا.
اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کنفیوزڈ ہو، کیونکہ دیٹ ٹائم ہم انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ بہت اسٹریس میں ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو غلط جواب دینے کی بجائے آسک اٹ اگین. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ خواتین بیچاری جو کہ تھوڑی سی زیادہ ڈری ہوتی ہیں، اور ایگزامینرز ایک دو بار جو ہے وہ ایسا سوال پوچھ لیتے ہیں کہ پھر وہ ڈر کے ہم بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم پھر اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو ہم اس کو غلط جواب دیتے ہیں کہ شاید یہی پوچھا ہوگا. اس کے اندر بیٹا آپ کی ریپوٹیشن صحیح بننے کی بجائے اور بھی زیادہ غلط ہو جاتی ہے. سو اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو آپ نے اس کا دوبارہ پوچھنا ہے، آسک اٹ اگین. بی کانفیڈنٹ. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایگزام ہے یہ آپ کا کوئی فائنل ایئر کا ایگزام نہیں ہے، کوئی انڈر گریڈ کا ایگزام نہیں ہے. اس کے بعد آپ اس سیٹ پر ہوگے جہاں پر وہ ایگزامینر بیٹھا ہوا ہے. دس از بیسیکلی فیلوشپ، مینس وہ آپ کو اپنا فیلو بنانے والا ہے. نیکسٹ ڈے ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ پاس کر جاؤ گے تو ادر ڈے اور ادر نیکسٹ آور آپ جو ہو وہ آپ اس کے فیلو ہوگے. یو ول بی آن دا سیم پوزیشن جس پوزیشن پہ اس وقت آپ کا ایگزامینر بیٹھا ہے. تو وہ ایگزامینر آپ کو اسی لیول پہ دیکھنا چاہتا ہے. فار دیٹ وہ آپ سے اسی قسم کے ایکسپیکٹ کرتا ہے نالج، اسی قسم کا ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے آنسر. سب سے امپورٹنٹلی وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے سیف سرجنس ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگین آپ کا ٹریٹمنٹ پلان اگر آپ بنا رہے ہیں تو وہ کیا آپ اس کو جسٹیفائی بھی کر پا رہے ہیں، آپ کو بیسیکلی پتہ ہے کہ آپ جو ٹریٹمنٹ پلان بنا رہے ہیں اس کے وہ کیوں بنا رہے ہیں. پھر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر پائیں گے. کیا اگر آپ نے ٹریٹمنٹ پلان تو بنا لیا ہے، اب آپ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر پائیں گے. فار دیٹ وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو او ٹی ٹیبل پہ لٹا کے پیشنٹ کہیں گے جی کہ کریں. اٹس ناٹ لائک دیٹ نا. اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ وہ آپ کو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی بات آپ کر رہے ہو اس کے پیچھے لاجک آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیوں ہو رہی ہے. سو اگین یو ہیو ٹو گیو دا ایسا ٹریٹمنٹ پلان جس کو بعد میں آپ اپنے لاجیکلی جسٹیفائی کر سکیں. ہاں ایک اور بات، وین آئی واز ریپیٹنگ مائی وائوا سو مائی سپروائزر ٹولڈ می دیٹ دیکھو بہت سارے ایگزامینرس کو یو ہیو آلریڈی سیٹسفائڈ دیم. ہو سکتا ہے ایک بار ریپیٹر ہیں، دو بار ہیں، اس کے اندر بہت سارے ایگزامینرس کو آلریڈی آپ کا چہرہ یاد ہوتا ہے، آپ کے آنسرز یاد ہوتے ہیں. اور بہت بار وہ یہ ہوتا ہے، انفیکٹ ایک ون آف دا ویری سینئر ایگزامینرس ہی آسک می، پیپل ہو نو می دے، میں اکثر ان کو بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ انہوں نے مجھے جب لاسٹ میں وائوا دینے گئی تو ہی تھاٹ کہ میں وائوا لینے آئی ہوں انسٹیڈ آف دینے. تو ایسا ہے کہ کئی ایگزامینرز آپ کی ریپوٹیشن آلریڈی اچھی اپنے مائنڈ میں بنا چکے ہوتے ہیں، آپ ان کو سیٹسفائی کر چکے ہوتے ہیں. سو بی کانفیڈنٹ. اور اس بات کو کہ بھئی فار ایگزامپل کہ یہ والا ایگزامینر تو پچھلی بار آیا تھا اور اس نے مجھے فیل کیا تھا، یا اس بار بھی مجھے فیل کرے گا، ایسا نہیں ہوگا. پھر اگین جو پچھلا ہو چکا ہے اس کو آپ بھول جائیں، اور بالکل آپ نے فوکسڈ رہ کے جو چیز اس وقت جس اسٹیشن پہ آپ ہیں جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ اسٹیشن، دیٹس اٹ. اسٹے فوکسڈ اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر اسٹیشن ان وچ یو آر رائٹ ناؤ. اس کے علاوہ ہاں اف پاسبل وزٹ ڈفرینٹ ایگزامینرز فرام دا ڈفرینٹ سینٹرس، بیکاز ہر سینٹر کی تھنکنگ، ہر سینٹر کا ٹریٹمنٹ پلان، ہر سینٹر کی ایون ٹائپ آف دا پیشنٹس ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہو سکے پاسبل ہو تو آپ لازمی ڈفرینٹ سینٹرس کو وزٹ کرو، ڈفرینٹ ایگزامینرس کی. جس اس کا سب سے زیادہ بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ سیمینارس ہوتے ہیں، ورک شاپس ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں جس کے اندر بہت سارے ایگزامینرس اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ان کو ضرور اٹینڈ کریں، اسپیشلی بیفور جو آپ کا یہ ایگزام ہے اس سے پہلے لازمی، تاکہ آپ کو بہت سارے ایگزامینرس کا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ پتہ چل جائے. اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ اپنا ایگزام دینے جاؤ، یہ ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے پیشنٹس آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر لاہور ہے تو اس میں میو سے آتے ہیں، جناح سے آتے ہیں، اور اگر آپ کراچی جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی زیادہ تر جو ہے وہ جناح ہاسپٹل سے آتے ہیں، اور ایک دو ان کے اور ہیں. تو آپ ان سینٹرز کو بھی لازمی وزٹ کرو، کم از کم 1-1.5 ہفتہ پہلے. ان کے بے میں جتنے بھی پیشنٹس پڑے ہیں ان کو پریپیئر کریں، ان کی ہسٹری لیں، ان کی ایگزامینیشن کریں. اور پیشنٹ اگر آپ کا دیکھیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ دیکھا ہوگا اور وہ آ جائے گا، کیونکہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوا پیشنٹ آ جائے وہ بھی آپ کے لیے ایک پازیٹیو نہیں سائن بنتا، وہ بھی ایک نیگیٹو سائن بن جاتا ہے. اور کبھی کبھی آپ نے پیشنٹ نہیں دیکھا ہوتا وہ بھی آپ کے لیے پازیٹیو بن جاتا ہے، اور کبھی دیکھا ہوا بھی ڈیفینیٹلی اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے. سو یہ اگین اٹس آل اباؤٹ یو، اٹس آل ڈپینڈس اپان یور کانفیڈنس، اپان یور باڈی لینگویج، اپان ہاؤ مچ یو آر کمپوزڈ اینڈ فوکسڈ اباؤٹ تھنگ. تو
لیکن اس کو وزٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو پیشنٹس ٹائپ آف پیشنٹس یہاں پر آ رہے ہیں ایگزام ڈے پہ بھی تقریباً ویسا ہی پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ وہ اسی قسم کے جیسے میو کے اندر آنکولوجی، ٹراما، پیتھولوجی یہ سب سے زیادہ آتی ہے، آرتھوگنیٹک بہت کم آتا ہے. تو آپ کو پتہ ہو کہ اس قسم کا اگر پیشنٹ آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے ایک اس کی وہ بنائی ہو، جس طرح اگین میں آپ کو پہلے کہتی پوائنٹس بنائے ہوں، اور آپ اس کو مس نہیں کریں گے کوئی چیز. ٹھیک ہے، کوئی ایسا پیشنٹ نہیں ہے آپ کے پاس آئے گا جو آپ کا بالکل ہی آپ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ہی آؤٹ آف مائی، میں نے جو سلیبس کور کیا تھا یہ تو بالکل ہی اس سے علیحدہ آ گیا. سو اس لیے آپ کو جانا چاہیے. اس کے علاوہ جتنے سارے وہاں پر اور بندے آئے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشنز کر کے آپ کو بہت ساری وہ چیزیں جو آپ کتاب میں بہت ساری اور پڑھ کے حاصل کر سکتے تھے وہ آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا مل جاتا ہے. تو یہ آپ نے بالکل ضرور کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی پڑھنے لگیں، سسٹ ہے، ٹیومرز ہیں، ملٹی لاکولر ہے، یونی لاکولرز ہیں، السریشنز ہیں، بہت ساری ایسی آپ کی کلینکل پریزنٹیشنز ہیں جو کہ ہر ڈیزیز کی تقریباً سیم ہے. ان کی آپ نے ڈی ضرور بنانی ہے، کیونکہ جب آپ اپنا وائوا دینے جائیں گے کلینکل، آپ اپنا شارٹ کیس، لانگ کیس، کوئی بھی آپ یا ٹوکس بھی اگر آپ دے رہے ہوں گے، بالفرض آپ کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب وٹ ڈو یو تھنک وٹ اٹ از. ٹھیک ہے، انسٹیڈ کہ آپ نے بالکل تھورلی آپ نے اس کی ہسٹری لے لی ہے، ایگزامینیشن کر لیا ہے، لیبس دیکھ لی ہیں، پھر تو ان دی اینڈ آپ کو پیٹ ڈائگنوسس دینا ہے، ڈیفینیٹیو ڈائگنوسس دینا ہے. ادروائز اگر آپ کا کوئی شارٹ کیس ہے جس کے اندر آپ نے بریف سی ہسٹری لی ہے اور آپ نے بریف سے ایگزامینیشن کیا ہے، ابھی آپ یو آر ناٹ فلی کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ، یا کانفیڈنٹ ہیں بھی، آپ نے وہ پیشنٹ دیکھا بھی ہوا ہے، اسٹل آپ اس کے لیے ڈیز دیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ ان کو کہیں گے کہ سر یہ بھی ہو سکتا ہے. موسٹ کامن ڈیفینیٹلی سب سے پہلے کہ آئی تھنک اٹ کوڈ بی دس نیک میس ہے. فار ایگزامپل اگر شارٹ کیس میں جیسے نیک میسز آ جاتی ہیں، سویلنگ ان دا ٹنگ آ جاتی ہے، یا السریشن آ جاتی ہے، یا کوئی بھی ایسا، اس کے لیے آپ نے ہمیشہ ڈیز دینی ہے. سلیوری گلینڈ کی ہے، آپ نے ہمیشہ ڈیز دینی ہے. ڈونٹ ایور گیو ڈیفینیٹیو ڈائگنوسس ان دا فرسٹ گو. ٹھیک ہے، اگر آپ ڈیز دیں گے، ڈیز میں بھی ایک یہ ٹپ ہے کہ آپ کو جو سب سے اچھی آپ نے پریپیئر کی ہوئی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر فٹ بھی ہوتی ہے، وہ آپ نے ضرور بولنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اگر آپ سے وہ اسی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دے تو آپ کو وہ آتا ہو. وائوا ہمیشہ آپ خود لے کر چلتے ہیں، اپنا ایگزام آپ ہمیشہ خود لے کے چلتے ہیں. جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویئر ٹو اسٹاپ اینڈ وین ٹو آنسر. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو بار بار پریکٹس کرنی ہے. کلینکل پریکٹس کریں، پیشنٹس کے اوپر پریکٹس کریں، کیس ڈسکشنس کریں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا. ہم آپ کو آگے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر کورس بھی ہمارا ہوگا تو اس کے اندر میں آپ کو یہی گائیڈ کروں گی کہ یہاں پر آپ نے اسٹاپ کر دینا ہے، اس سے آگے نہیں بولنا، اور اب آپ نے آنسر کرنا ہے اور اس طرح سے آنسر کرنا ہے. یہی بیسک ٹیکنیک ہے. نالج آپ سب لوگوں کے پاس آلریڈی بہت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ جتنا گین کریں گے پچھلا نکلتا جائے گا. ہماری دماغ کی بھی ایک کیپیسٹی ہے نا ریٹین کرنے کی، تو جتنا زیادہ بھریں گے وہ پچھلے والا نکلتا جائے گا. تو نالج گین کرنے کا اتنی ضرورت نہیں ہے جتنے ضروری یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنیک پتہ ہو کہ میں نے آنسر کس طرح سے کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ آپ کو سم تھنگ آف ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ آف سم تھنگ. آپ کو کچھ باتیں سب چیزوں کی آنی چاہیے اور کچھ چیزوں کی آپ کو سب کچھ آنا چاہیے. فار ایگزامپل ٹراما، آنکولوجی، ریکنسٹرکشن. آنکولوجی ٹراما میں کچھ بھی اگر آپ کو نہیں آتا تو اس کی معافی نہیں ہے. آپ کو ٹراما کی ہر بات پتہ ہونی چاہیے، ہر چیز پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح سے آنکولوجی کی بھی آپ کو ہر چیز پتہ ہونا چاہیے. اب ایک پیشنٹ ہے، اگر آپ اس کو آنکولوجی کا پیشنٹ ہے اور آپ نے تھیوریٹیکلی اس کی آنکولوجی بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ نے اسٹیجنگ بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ نے NCCN گائیڈ لائنس بھی پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے ریکنسٹرکشن بھی پڑھی ہوئی ہے، بٹ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اب یہ ایک لپ یا ٹنگ کینسر کا پیشنٹ آ گیا ہے، میں اس کی اسٹیجنگ کیسے کروں، اسی کی میں نے اپروچ کیسے کرنی ہے، اسی کو میں نے ریکنسٹرکشن کیسے کرنی ہے، یا اس کی سب سے پہلے میں نے ریسیکشن کہاں تک کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس میں کیا کیا انڈیویجول کیس. اب اس کی میں نے ریکنسٹرکشن کیسے کرنی ہے. اس انڈیویجول کیس کو ہو سکتا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ والی ریکنسٹرکشن آپشن جو آپ نے سوچی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر اپلیکیبل نہ ہوتی ہو. دین واٹ یو ول ڈو. سو آپ نے تھیوریٹیکلی، پھر اگین اینڈ اگین آئی ایم ریپیٹنگ اٹ، کہ آپ نے تھیوریٹیکلی اس ایگزام کو نہیں سوچنا، آپ نے کلینکلی اس ایگزام کو ہمیشہ سوچنا ہے اور کلینکلی ہی لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے، ایک پیشنٹ آنکولوجی کا آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کی ہسٹری سے لے کے آپ اس کی ایگزامینیشن،
آپ اس کا اسٹیجنگ، آپ اس کی کیا کہتے ہیں ٹریٹمنٹ پلان، آپ ریسیکشن کون سی کریں گے، آپ اس کی ریکنسٹرکشن کون سی کریں گے، آپ کتنا فالو اپ رکھیں گے، آپ اس کی کیمو کریں گے نہیں کریں گے، ریڈیو کریں گے کہ نہیں کریں گے، اگر کیمو کریں گے تو کون سی کیمو آپ کریں گے، ریڈیو آپ نے کے لیے اس کو ریفر کرنا ہے تو کیسے ریفر کرنا ہے، فالو اپ پہ آپ نے اس کو کیسے رکھنا ہے، جو اس کا ڈونر ایریا ہے اس کو کیسے دیکھنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو شوڈ نو اباؤٹ اٹ. اگر آپ نے اس کی ریسیکشن کر رہے ہیں تو نیک ڈیسیکشن کون سی کرنی ہے، نیک ڈیسیکشن کر رہے ہیں تو اس کی کس لیول تک کرنی ہے، کون سے لیول کے اندر کون سی آپ کو اسٹرکچر مل رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو شوڈ نو اباؤٹ اٹ. لیکن آف اے سنگل پیشنٹ اس کو اٹھائیں، اس کو ہسٹری سے لے کے اینڈ تک آپ نے بالکل اس کو پریپیئر کر کے رکھنا ہے. اگر علیحدہ علیحدہ ٹاپکس آپ پریپیئر کر کے رکھیں گے تو جب وہ پیشنٹ کے اوپر آپ ایٹ دیٹ ٹائم آف دا ایگزام ڈے اس کو اپلیکیبل کرنا چاہیں گے تو آپ کنفیوزڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دین از کہ ہاں ان دی اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے بی اے بٹ ویجیلنٹ ایٹ دا ٹائم ایٹ دا ایگزام ڈے. a bit of I would say کہ be cunning as well, be vigilant as well. ارد گرد جو ہو رہا ہے آپ کے ٹوکس کے اسٹیشنز ہوتے ہیں، جو آپ کا اسٹیشن ہے اس سے پچھلا آپ کا کبھی کبھی ریسٹ اسٹیشن ہوتا ہے، تو جو اسٹیشن اگلا ہو رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے نے جو بات کہی ہے اس کو سنیں، جو نیکسٹ آپ کا ہوگا ضروری نہیں کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے لیکن اس کو مائنڈ میں رکھیں، بی ویجیلنٹ کہ اس نے کیا کہا، اس کی چیزوں کو سنیں، اس کو مائنڈ میں رکھیں، اور جب آپ اس سیٹ پر جائیں تو پھر آپ پہلے ایک بار تھورلی اس کی جو ہسٹری ہے یا جو ٹاسک ہے وہ پڑھ لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بندہ بات کر گیا ہے وہ ٹھیک تھی تو اس کو اپنے مائنڈ میں اس سے پہلے پروسیس کر لیں. پہلے ہی جو ریسٹ اسٹیشن ہے اس پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اس چیز کو پروسیس کرنا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے. اچھا نیکسٹ اسٹیشن فار ایگزامپل امپلانٹ کا ہے تو آپ نے کچھ چیزیں اپنے ذہن میں امپلانٹ کی ریوائز کر لینی ہے. جب آپ اس سیٹ پر آئیں گے آپ اس کی ٹاسک کو پڑھیں گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ٹاسک ریلیونٹلی وہ آنسر کر گیا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے. اینڈ ان دی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ اٹ ول بی جسٹ یور ڈے. ان دی اینڈ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی آپ وہ لیں، اگر آپ کا ڈے نہیں ہے تو یو وونٹ پرفارم ایٹ آل. اگر آپ کا ڈے ہے تو آپ خود اپنے اندر ایک انرجی محسوس کریں گے اور آپ کہیں گے کہ یس میرا ڈے تھا اینڈ آئی ہیو جسٹ میرا پاس ہو گیا. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے بھی دعا بھی کرنی ہے، اس کو بھی اپنے مائنڈ میں ہمیشہ رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی فزیکل جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی ڈے بیفور دا ایگزام اس کو منیمائز رکھیں. بہت زیادہ نہ آپ اسٹریس لیں، بہت زیادہ، بلکہ ایک دن پہلے آپ نے بالکل نہیں پڑھنا، آپ نے کتابیں بالکل چھوڑ دینی ہے. ایک دن پہلے ریلیکس رہنا ہے، کچھ بھی جو ہے وہ اسی میں روم میں جو بھی آپ نے روم بک کیا ہوا ہے جہاں پہ بھی آپ رکے ہوئے ہیں، اپنا گھر ہے جو بھی ہے، ریلیکس رہیں، وہیں پر بیٹھ کر کچھ ایزی ریلیکس ہونے والی کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں. اگر آپ کو کوئی موویز اچھی لگتی ہیں اپنی مووی دیکھ کے کوئی بھی ریلیکس ہونے کا کام کریں. ون ڈے بیفور یور ایگزام آپ نے نہیں پڑھنا، اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی آپ نے منیمائز رکھنی ہے تاکہ جب نیکسٹ ڈے آپ ایگزام پہ جائیں تو آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہو، آپ کی باڈی بھی ریلیکس ہو اور آپ فل پرفارم کر سکیں فل انرجی کے ساتھ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی فار ایگزامپل اسپیشلی جو ریپیٹرز ہیں یا کوئی بھی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزامینر اس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو یوز یور رائٹس. ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی گو ٹو دا کنوینئر اور ان کو بالکل کہیں گے آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ یا آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود دس ایگزامینر، سو پلیز آپ یا اس کو چینج کر دیں یا آپ ان کے ساتھ کسی اور کو بھیج دیں. اور وہ بالکل کنسیڈر کرتے ہیں آپ کی بات کو. آپ بالکل یہ بات مت سوچیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ اس نے اس کے خلاف یہ بات کی ہے اور یہ وہ، اٹس ناٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے. وہ بالکل اس کو نہ ڈسکلوز کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کوئی ایسی اس میں گرج آپ کی والی بات ہوتی ہے. وہ بالکل آپ کو اس کو اندر سپورٹ کریں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہے ایگزامینر جس کے ساتھ آپ نہیں آنسر کر پائیں گے یا پچھلی بار آپ کو لگا کہ میں کمفرٹیبل نہیں تھا تو آپ یو کین گو ٹو دا کنوینئر اینڈ یو کین آسک ہم ٹو چینج اٹ. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو آئی تھنک جو چیزیں مجھے ابھی فی الحال مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے لیے ہو سکتی ہیں یوزیبل،
اور آپ اس کو یوز کر کے اپنے آپ کو بیٹر کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس سے زیادہ میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میرا کورس ہوگا پریپریٹری کورس, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کو پیشنٹس کے اوپر پریکٹس کرائی جائے اور آپ کو بتایا جائے اسپیشلی کہ اپنے نالج کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. نالج آپ سب کے پاس ہے, اس کو جسٹ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, میں نے کب اپنی جو سب سے اسٹرانگ کوالٹی ہے اس کو میں نے بتانا ہے, اس کو یوز کرنا ہے, اور کون سی میری جو ہے وہ ویکنیس ہے جس کو میں نے کیسے اوور کم کرنا ہے. اینڈ بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو. ان شاء اللہ تعالیٰ سب اپنے اپنے ایک دن ان شاء اللہ تعالیٰ کنسلٹنٹ ہوں گے آپ لوگ, اور آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ سب کا دن آئے گا. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.